یہ ہے کہ پاکستان نے جو کہا تھا وہ آج کر دکھایا۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے، پاک فضائیہ نے، پاکستان کی مسلح افواج نے وہ کچھ کر دکھایا جو کہ کہا گیا تھا۔ پاکستان کی طرف سے ملٹری سائٹ سے بھی کہا گیا تھا اور سیاسی پولیٹیکل سائٹ سے بھی کہا گیا تھا کہ پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا۔ اگر پاکستان کو کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کا جواب دیا جائے گا، سوچا نہیں جائے گا۔ آج اس کا جواب دیا گیا۔ 2 بھارتی طیارے، جنگی طیارے مار گرائے، اور ایک پاکستان کی حدود میں گرا، ایک مقبوضہ کشمیر میں گرا انڈین سائیڈ پہ، اور اس کے دونوں پائلٹ مارے گئے، جبکہ پاکستان کا میں جو گرنے والا تھا، پاکستان کی فورسز کے مطابق DGISPR کے مطابق ایک پائلٹ کو پکڑ لیا گیا، اس کو آج پیش بھی کر دیا گیا۔ بھٹی صاحب، کل ہم یہی کر رہے تھے، کل بھی ہمارے ہاں ایک ہلکی سی آواز یہ تھی کہ پاکستان کو جواب دینا چاہیے تھا، اور پاک فضائیہ کو جو طیارے بالا کوٹ سائٹ پہ آئے تھے ان کو گرایا جانا چاہیے تھا، کم از کم ایک طیارہ۔ لیکن پاکستان نے کل صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور آج اس کا جواب دیا گیا۔ اس پہ سب سے پہلے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج بھی قائم ہوں، جو پرسوں آئے تھے پرسوں ہی گرا دینا چاہیے تھا، لیکن وہ چلو 3-4 منٹ کا ٹائم تھا۔ ان احمقوں نے سمجھا ہماری امن پسندی کو، ہماری حکومت اور فوج کی امن پسندی کو، محبت بھائی چارے کو، دنیا میں امن قائم رکھنے کو سمجھا کہ ہماری کمزوری ہے۔ آج انہوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی آئے، اور آج پھر ہمارے فوجی جوانوں نے پکڑ کے مرغا بنایا، مرغا بنا کے اوپر 2 پتھر رکھ دیے، اور وہ جاتے جاتے اپنا جہاز تباہ کر گئے، اپنا جہاز مروا بیٹھے۔ کل 12 بقول ان کے کہ ایک درخت گرانے آئے تھے، تو ہمارے جوانوں نے آج انہی کے 2 جہاز مار گرائے۔ ایک پائلٹ جس کو ساری دنیا نے آج سنا، یہ تو کہتے رہے ہمارے 350 لوگ شہید ہوئے۔ جب آج پاک فوج نے جواب دیا، ہماری فورسز نے جو جواب دیا، تو اندازہ کرے صفحہ ماتم مچ گیا ہے۔ کہتے ہیں F-16 پاکستان کا گرا دیا، جو آج استعمال ہی نہیں کیا گیا، جو آج استعمال ہی نہیں کیا گیا۔ دیکھیں صابر صاحب، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب اور پاک فوج درجنوں مرتبہ کہہ چکے ہیں آئے امن کی طرف بیٹھیں، آئے دوستی کی طرف بیٹھیں، جو مسائل ہیں بیٹھ کر حل کریں۔ لیکن بھارت ہماری اس پیشکش کو کہ اس خطے میں امن رہے، تباہی نہ ہو، اس کو کمزوری سمجھتا رہا، اور کمزوری سمجھتا رہا۔ اس کمزوری کو اس نے جو سمجھتا رہا، الیکشن میں مودی نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ وہاں کی، اس کو اپنی طاقت بنانے کی ناکام کوشش کی۔ تو ہمارا ایمان تھا، ہمارا یقین تھا کہ ہماری فوج جب بھی بھارت ایک لیمٹ کراس کرے گا، آخری حد تک ہم امن کے لیے کھڑے رہیں گے، قائم رہیں گے۔ لیکن جب آخری حد امن کی وہ کراس کرے گا تو انتہا پاکستان فوج کرے گی، پاکستان ایئر فورس کرے گی، پاکستان کی عوام کرے گی۔ سو اللہ تعالیٰ نے آج پاکستان کو کامیابی دی۔ اس کے علاوہ اب بھی مختلف 6 سائڈوں پہ بمباری ہو رہی ہے، اور انہیں لگ پتہ گیا ہے کہ جو ان کے ویک پوائنٹ تھے، اس وقت بھی بمباری ہو رہی ہے LOC پر۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ پاک فوج کی اتنی زیادہ تیاری ہے، اس قدر ہمارے ٹارگٹ پر ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ مورچوں سے بھاگ رہے ہیں بھارت میں اس وقت، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم نے آج پھر دوبارہ امن کے لیے دنیا کو اپیل کی کہ جنگوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، دونوں ملک جنگ لے، دونوں نیوکلیئر پاور ہے، جتنا مرضی نقصان پہنچا لے، پھر صلح کی طرف آنا ہے۔ تو میرا اب امریکہ سمیت صابر صاحب سپر پاورز کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے، ورنہ اس جنگ میں کہتے ہیں نا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، ہم تو جیتے ہی شہادت کے لیے ہیں۔ 1000 سال کی زندگی سے ایک لمحہ شہادت کا بہت عظیم ہوتا ہے۔ بھٹی صاحب، آپ نے کہا کہ عالمی طاقتیں، امریکہ وغیرہ کا کہا، اس کی طرف ہم آگے جا کے بتائیں گے کہ امریکہ کیا کھیل کھیل رہا ہے، کتنا منافقانہ کھیل کھیل رہا ہے، یہ ہم آگے جا کے بتائیں گے۔ لیکن اس وقت بھٹی صاحب، جب آج 10 بجے کی یہ کارروائی
اور دن کی روشنی میں کی گئی. 2 طیارے مار گرائے گئے اور پائلٹ بھی گرفتار ہو گیا. ہمیں پتہ بھی چل گیا, پاکستانی میڈیا خبروں پہ خبریں دے رہا تھا اور اس کی فوٹیج دکھا رہا تھا جو جہاز گرایا ہوا تھا. اور انڈیا کی طرف سے, آج دلی کی طرف سے پتہ ہے کتنی دیر بعد جواب آیا؟ سانپ سونگھ گیا تھا, اور ان کی طرف سے جواب آیا کوئی 8 گھنٹے کے بعد. شام کو جا کے انہوں نے سوچ سمجھ کے کوئی جواب دیا, اور اس میں بھی یہ کہا کہ ہمارا ایک پائلٹ مس ہے, اور کچھ دیر پہلے انہوں نے ہمارے قائم مقام ہمارے ڈپلومیٹ کو طلب کیا دلی, اور ان سے کہا گیا کہ جی ہمارا پائلٹ آپ کے پاس ہے, تو ان کی رہائی کا مطالبہ کیا. اب ایک چیز بھٹی صاحب, جو میں نے انٹرنیشنل لاء کو جو سمجھتے ہیں, اب انہوں نے ان کا کیا مطالبہ. اب یہ جو پائلٹ ہے یہ کوئی ہم حالت جنگ میں تو ہے نہیں, نہ ہی جنگ کا اعلان کیا ہے دلی نے اور نہ اسلام آباد نے. اس کا سٹیٹس بھی کلبھوشن والا ہی ہے جو مجھے پتہ چلا, جو مجھے بتایا گیا, کیونکہ یہ حالت جنگ میں یا جنگی زمانے میں نہیں پکڑا گیا, یہ بھی کلبھوشن کی طرح پاکستان کی حدود میں آیا. اس کے عزائم بھی دہشت گردی کے تھے, اس کے عزائم بھی جاسوسی کے تھے. طیارہ ہٹ ہوا, مار گرایا اور اریسٹ ہو گیا. اس پہ وہ قوانین لاگو نہیں ہوتے جنیوا کنونشن کے کہ جس کے مطابق اس کو جنگی قیدی ڈکلیئر کیا جا سکے. اس کو پاکستان چاہے تو اس کو ٹرائل کر سکتا ہے, بالکل کلبھوشن یادیو کی طرح. اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا کیا موقف اختیار کرتا ہے. آپ بتائیں کہ کیا یہ جنگی قیدی ہے یا کلبھوشن 2 ہے؟ نہیں صابر صاحب, جنگی قیدی اس وقت بنتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں جب دونوں ملک سے جنگ اناؤنس ہو جائے اور پراپر جنگ شروع ہو جائے دونوں ممالک کی طرف. یہ ابھی تک پراپر جنگ کا سٹارٹ نہ انڈیا نے کیا, بھارت نے بگڑ بڑھیا لایا. وہ جو پائلٹ ان کا آیا نا, وہ ایک تو ہوتا نا کو معصوم بچہ دودھ پیتا ہوا فیڈر پکڑ کے ہماری سرحد پر پار کر آیا ہے. یہ جہاز لے کر آیا تھا پاکستان میں. کیا اس میں کوئی بمباری بھی کر سکتا تھا, کوئی جاسوسی بھی کر سکتا تھا؟ تو آپ نے کسی سمجھدار, یہ پاکستان کے ان لوگوں پر حملہ کرنے آیا تھا جو آرام سے سو رہے تھے. تو میرا ذاتی خیال ہے جنگی قیدیوں میں نہیں آتا, کیونکہ اس کی ایک زندہ ثبوت ہے. خالی پائپ ہم نے وہاں سے نہیں پکڑا, ان کا ایک جہاز بھی آیا, جہاز بھی مار گرایا. جہاز کی فوٹیج پوری دنیا دیکھ چکی ہے, انٹرنیشنل میڈیا اس کو بار بار نشر کر رہا ہے. تو لہذا وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے انڈیا, جو کل وہ ایک پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ ہم اندر گئے 21 منٹ رہے, آج جب انہیں پتا چلا اندر تو وہ اپنی مرضی سے آئے لیکن جانا ان کے بس میں نہیں تھا. بہت کوشش کی انہوں نے. تو میرا خیال ہے اب وہ بھارت اپنی ہمت مٹانے کے لیے کوئی اور ایسی حرکت کرے گا جو اس کو جنگ کی جانب کوئی اٹیک ہمارے کسی حصے پر کرنے کی خواہش کرے گا. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ایک وہ حملہ کرے گا تو نہ صرف ہم دفاع کریں گے, 7 دفعہ جواب دیں گے. آج بھارت کل والی پوزیشن پہ نہیں ہے. آج بھارت میں مودی سرکار پر انہی کے ملک میں انگلیاں اٹھنے لگ پڑی ہیں کہ ایک اپنے الیکشن کے لیے پورے اس خطے کو آپ تباہی کی طرف لے جا رہے ہو. بھٹی صاحب, آپ